بندہ اندازہ لا نہیں سکتا، لیکن میں تھوڑے سامنے ایک مثال عرض کر دینا. علماء کرام لکھتے ہیں کہ پہلی زمین تو پہلے آسمان دا درمیانی فاصلہ 500 سال دی راہ ہے. کنا 500 سال. 500 سال یہ نہیں کوئی پاکستان دا جہاز پی آئیے والوں دا بجدا رہے، نہیں میرے دوست. جس براق تے حضور سوار ہویا نا، وہ براق اگر 500 سال دوڑتی رہے تو پہلا آسمان ہوتا. ٹھیک ہے جی. اچھا ہوں پہلے آسمان دی جڑی موٹائی ہے وہ بھی 500 سال دی راہ. ہوں پتہ لگ جانا پرائمری وچوں کنا کنا چھڈے. پہلے آسمان دا جڑا درمیانی فاصلہ ہے نا وہ بھی 500 سال دی راہ ہے، تے پہلے آسمان دی موٹائی بھی 500 سال دی راہ ہے. کنا ہو گیا جی؟ تے پہلے آسمان تو دوجے آسمان دا درمیانی فاصلہ بھی 500 سال دی راہ ہے، تے دوجے آسمان دی موٹائی بھی 500 سال دی راہ ہے. ہوں کنا ہو گیا؟ ہاں جی یہ لگے آ گیا. میں وینا ہوں کنا پڑھتے ہو تسی ہیں جی. دوجے آسمان تو تریجے آسمان دا درمیانی فاصلہ بھی 500 سال دی راہ، اور تریجے آسمان دی موٹائی بھی 500 سال دی راہ. پھر تریجے تو چوتھے، چوتھے تو پنجویں، پنجویں تو چھویں، چھویں تو ستویں، 7 آسمان. پھر انہاں دی موٹائی. پھر برادران اسلام اگے اللہ تبارک و تعالی دی جنت ہوندی ہے، اور ایک جنت تو لے کے دوجے، ایک جنت کے اندر 1000 پردے نے. ایک پردے تو لے کے دوجے پردے دا درمیانی فاصلہ بھی 500 سال دی راہ ہے. اگے نوری حجاب نے، اور ایک حجاب تو لے کے دوجے حجاب دا درمیانی فاصلہ بھی 500 سال دی راہ ہے. اتے اللہ دا عرش ہے، اتے او فرشتے نے جڑے یسبحونا بحمد ربہم پڑھتے نے پہ اللہ دی حمد و ثنا. او دسنا اے چاہندا ہی او جڑا کروڑا سال دے فاصلے اتوں فرشتیاں ویندا پیا، او پاکستان وچوں اپنے غلاماں نے نہیں پتہ کرتا. دوران خطبہ ایک بڑی معروف جی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے رحمت عظما، سب تو بڑی اللہ تعالی دی رحمت بھی حضور نے، سب تو بڑی اللہ تعالی دی نعمت بھی حضور نے، سب تو بڑا اللہ تعالی دا کرم بھی حضور نے، سب تو بڑی اللہ تعالی دی شان بھی حضور نے. اللہ تعالیٰ دی جڑی سب تو بڑی شان ہے نا، انہوں دا نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نور مجسم خاتم الانبیاء علیہ السلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دا سب تو بڑا کرم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. اللہ تعالیٰ جنہ دے تے کرم کردا ہے نا، پھر انہاں دی زباناں تے اپنا تے اپنے محبوب دا کلمہ سجا دیتا کردا ہے. میرے دوست حضرت جناب ادریس علیہ السلام آپ نے اللہ تعالیٰ دے حضور عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا مقرب بندہ، میں تیرا نبی ہو کے، تیرا پیغمبر ہو کے، تیرا پیارا ہو کے تیرے کی بارگاہ دے اندر ایک عرض کرنا چاہنا. اللہ پاک فرمایا اے ادریس بولو کی گل ہے؟ عرض کی یا اللہ میں نے ایک واری دوزخ وکھائی جائے تے ایک واری جنت دا مشاہدہ کرایا جائے. اللہ پاک نے فرمایا ادریس کیوں؟ عرض کی یا اللہ دوزخ اس واسطے وکھائی جائے تاکہ اور خوف اور ڈر کے تیری عبادت کرا، اور جنت اس واسطے وکھائی جائے تاکہ اور خوشی تو تیری عبادت کرا. توجہ ہے نا جی سارے دی. عرض کی یا اللہ میں نے ایک واری جنت بخا، ایک واری دوزخ بخا. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تہاڈی دعا قبول فرمانے ہاں. آپ نے بلایا گیا، پھر آپ نے پہلے دوزخ بخائی. حضرت ادریس علیہ السلام آپ نے دوزخ ویکھی تے زارو قطار رون لگ پے. او دیاں بھیانکیاں تے خوفناکیاں تے غضبناکیاں ویکھیاں تے آپ رون لگ پے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بخائی. جدو جنت ال گئے نا تے جنت دے دروازے تے حضور دا نام نامی اس میں گرامی لکھیا. اے میرے گھر تے میرا نام، تواڈے گھر تے تواڈا نام، تے جنت تے سرکار دا، جنت تے سرکار دا نام. آ بندے آندے نے نا بغیر اللہ والی شے ایسا نہیں کھانی. اے جناب ہن عبد القادر جیلانی والی ہے، 11ویں شریف ہے، اے ختمے والی ہے، فلانی ہے فلانی. حالانکہ ختم تے کی پڑھیا جاندے؟ ٹولے مائیے پڑھ دے کیوں جی؟ قرآن پڑھ دے ہو ہیں جی؟ برادران اسلام عرض کرنا چاہنا بجی دے قرآن پڑھیا جائے معاذ اللہ، پھر وہ پلیت کیویں ہو سکتی؟ پھر وہ غلط کیویں ہو سکتی ہے؟ پیچھے گل رہ گئی یہ بھائی جی منسوب کرتے ہیں حضرت عبد القادر جیلانی آل، وہ قربانی تو اپنے آل منسوب کر لویں، چھوٹا اپنے آل منسوب کر لویں، دمبا اپنے آل منسوب کر لویں، بکرا اپنے آل منسوب کر لویں. آخر جی یہ پیرا دے نامے دی، آ مارا دے نامے دی قربانی، آ فلانے دے نامے دی قربانی. میرے پیچھے جانے ایک حضرت صاحب ملے دوجے میں، وہ ملے تے وہ سبزی سبزی نہ ہاتھے پھڑی اور لگے جان. تو میں انہوں نے آخیا بھائی بڑی سبزی لے لے کدھر جانا؟ ٹور تے کہہ جانا بچوں 50 دیاں دی سبزی لے آندی جے اڈے پاڑے والی. تو انہوں نے آخیا محکمہ موسمیات والے پہ دستے نے بارشاں نے، تے میں آخیا چلو بچوں 50 دیاں دی سبزی کٹھی کر لواں. توجہ رکھنی میری گل یار. میں انہوں نے آخیا دا مطلب ہے محکمہ موسمیات نو مان
دسیا ہے تے من گئے ہو، وہ محکمہ موسمیات والے دسے تے من لیندے نے، تے جے مصطفیٰ دا دسی بار شروع تک چلنے ہاں گل میں کی پہ کردا آئی حضرت ادریس علیہ السلام. ہوں میں عرض کرنا چاہنا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ یا اللہ میری جنت بھی بخا دے دوزخ بھی. دوزخ بخائی آپ رون لگ پے جو جنت کے دروازے اتنے آئے تھے کہ حضور دا نام نامی اس میں گرامی لکھے آ تے عرض کی یا اللہ آ تیرا کو بڑا مقرب بندہ ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا اے ادریس اگر میں ان پیدا نہ کردا تے جیڑی جنت تو جانا ہے اس جنت کو بھی پیدا نہ کردا. ہاں جی حضرت عزیز فرماندے نے پھر میں اندر گیا کہ میں ویدا کیاں کہ جنت دے ہر محل اتے حضور دا نام نامی اس میں گرامی لکھے آ. جنت دے ہر محل اتے حضور دا نام نامی اس میں گرامی لکھیا. آندے نے میں آگاں ہویا تے جنت دے ہر درخت اتے حضور دا نام لکھیا. جنت دے ہر درخت دے پتے اتے حضور دا نام لکھیا. ٹہنیاں اتے حضور دا نام لکھیا. جنت دے میویاں اتے حضور دا نام لکھیا. ہن جنت دا جڑا ادنا حالانکہ جنت دا ادنا میوہ ہے ہی کوئی. جنت دا جڑا ادنا جہا بھی میوہ ہے نا وہ دی تاثیر بندے دی زبان تے 50,000 سال تک سوچو دی مٹھاس کنی ہو. اور جیوں جیوں وہ دے اگلے میوے کھاندا جائے گا وہ دے نالوں 1000 گنا اگلے دی تاثیر زیادہ ہوے گی. وہ دی لطافت زیادہ ہوے گی. وہ دا ذائقہ اچھا ہوے گا. ہاں جی ہن سوچو وہ دے کتنی مٹھاس ہوے گی. برادران اسلام علماء اکرام فرماندے نے پر جنت دے میویاں دے اندر جیڑی مٹھاس ہے وہ نام مصطفیٰ دی مٹھاس ہے. نام مصطفیٰ کریم دی مٹھاس ہے. ان درختوں تے حضور دا نام، پتیاں تے حضور دا نام، میویاں تے حضور دا نام، حوض کوثر تے حضور دا نام، شہداں تے حضور دا نام، دودھ دیاں سبیلاں تے حضور دا نام. گویا ہر طرف تے ہر منے حضور دا نام نامی اس میں گرامی آئی. حضرت جناب ادریس علیہ السلام آپ جدوں اس محبت وچ گئے نا جنت وچ تے تھوڑی دیر گزری تے اللہ تعالیٰ فرمایا ادریس نو آکھو واپس جائے. ہن واپس چلے جان. حضرت ادریس کو فرشتہ آیا انہاں آ کے عرض کیتی یا نبی اللہ اللہ پاک فرماندا تسی ہن واپس ٹر جاؤ تے پھر جاڑے حشر تے تانوں بلایا جائے گا. انہاں عرض کیتی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کرو کہ میں ہن واپس کوئی نہیں جانا. میں واپس نہیں جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ جدوں گیا نا فرشتہ انہاں عرض کیتی یا اللہ چنگا بندہ اندر واڑیا وہ ہن میں باہر نہیں جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ والکریم نے فرمایا وہ انہوں نے میرا سنیا دیو. یا اللہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پیغام آیا فرمایا ادریس تم جنت ضرور دیاں گے پر جنت وچ انی دیر تک کوئی نبی نہیں جا سکتا، کوئی رسول نہیں جا سکتا، کوئی پیغمبر نہیں جا سکتا، کوئی ولی نہیں جا سکتا، کوئی غوث نہیں جا سکتا، کوئی کتب نہیں جا سکتا. حضرت آدم تو لے کے قیامت تک جتنے بھی نیک بندے ہون گے یہ سارے انی دیر تک جنت نہیں جا سکتے جنی دیر تک میرا محبوب جنت وچ نہ جاوے. میرے دوست جنت انتظار میں ہوے گی تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ تعالیٰ دے حضور سجدے میں ہون گے. اجے نبی سارے جنت دے دروازے اتے ہون گے جنت دا دروازہ بند ہوے گا. رسول سارے جنت دے دروازے اتے ہون گے جنت دا دروازہ بند ہوے گا. او ولی غوث قطب ابدال او تاج سارے جنت دے دروازے اتے ہون گے پر جنت دا دروازہ بند ہوے گا. تے عرض کیتے کرن گے یا اللہ جنت دا دروازہ کھولو. اللہ پاک فرمائے گا میرا محبوب جنت دا افتتاح کرے گا. حضور جنت دے چیف گیسٹ ہون گے جنت دا افتتاح کرن گے تے میرے آقا ہو دے سجدے دی حالت وچ ہون گے. اللہ پاک فرمائے گا محبوب نبی انتظار کر دینے پہ، رسول انتظار کر دینے پہ، پیغمبر انتظار کر دینے پہ، میری جنت انتظار کر دیے پہ. آپ اللہ تعالیٰ دے حضور عرض کرن گے یا اللہ انہاں ہر چیز نو میرا انتظار ہے تے میں تیرے حکم دا انتظار ہے، تیری محبت دا انتظار ہے. یا اللہ اللہ پاک فرمائے گا محبوب کی عرض کرن گے یا اللہ آ جڑے ماڑے نے جنہاں کول کوئی اتنے عمل بھی نہیں جڑے جنہاں احساس ہوتے کلمہ پڑے آئی یاڑے حشر دے نبی جانے حشر جانے. وہ نا ایک ساڈے مولوی صاحب تقریر فرما رہے سن تے او جناب انہاں معاشر والے دن دا نقشہ کھینچیا تو وہ کہنے لگے جی جناب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن غضب ناک ہوے گا حشر والے دن ہیں جی تے جڑی زمین تانبے اور تپی ہوئی ہوے گی تے پل صراط دا سما ہوے گا وال نالوں بریک تے تلوار نالوں تیز ہوے گا ہیں جی تے سورج سبا نیزے اتے ہوے گا. ایک بزرگ جڑے نے او انج پریشان ہوندے تے کمدے کھلو گئے تے انہاں آکھیا مولوی صاحب میں قرض کر سکنا؟ آکھے جی بولو. آکھے سورج سبا نیزے اتے ہوے گا؟ آکھے جی بالکل ہوے گا. آکھے جناب جڑی زمین تانبے اور تپی ہوئی ہوے گی؟ آکھے جی بالکل
بالکل ہوے گی اکھے صراط کل صراط ہوے گا وال نالوں بریک تے تلوار نالوں تیز ہوے گا اکھے جی ہوے گا میرے دوست بڑا اللہ تعالیٰ جلال وچ ہوے گا اللہ تعالیٰ غصے وچ ہوے گا تے بزرگ کہن لگے اے دسو مول صاحب اوتھے ساڈے نبی پاک ہون دے اوتھے ساڈے نبی پاک ہون دے انہاں آکھیا ہاں جی نبی پاک اوتھے ہون دے انہاں آکھیا مول صاحب ہن خیر میرے انشاءاللہ تعالی انہوں ستا ہی خیران ہے وہ جدا سائیں مگر ہوئے دیاڑے اشر دے حضور اللہ تعالیٰ دے حضور سجدے بیچ گر جان گے یا اللہ میں انی دیر تک شیر نہیں جانا جنی دیر تک آ میرے نال نو ٹورنے اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدول کریم فرمائے گا محبوبہ اساں تے اعلان یہ کیتا ہی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ہیں جی ہر گھڑی تیری محبتاں ودیاں جان گیاں اور اساں تین راضی رکھنا ہے سونیا جی میں تو راضی ہونا ہے اونج کر لینے ہاں پھر حضور دے نال گناہگار بھی ہون گے خطا کار بھی ہون گے جرمدار بھی ہون گے سیاکار بھی ہون گے پھر میرے آقا علیہ السلام آپ ڈاچی تے سوار ہوئے ہون گے ڈاچی دی مہار حضرت بلال حبشی دی ہاتھ وچ ہوے گی پہلے حضرت بلال حبشی جنت وچ جان گے پھر میرے آقا دی سواری جنت وچ غریباں نال جائے جدو یہ سارا پیغام حضرت ادریس علیہ السلام نے سنایا گیا نا با انی دیر تک کوئی نبی رسول پیغمبر جنت نہیں جا سکتا جنی دیر تک میرا محبوب نہ جائے انہاں عرض کیتی یا اللہ جی اگر یہ گل ہے تے فرشتے بھی تے جنت وچ پاوندے پھر دن میں انہاں ویندا پھرنا یہ بھی تے پہلو آئے نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یہ جنت نو سجاندے نے پے اے جنت نو سجاندے نے پے اور خوبصورت بناندے نے پے یا اللہ کیویں سجاندے نے پے اکھے جنت وچ میرے مصطفیٰ دے درود و سلام پڑھیا جا رہا ہے بلڈنگ بنتی ہے نا کوئی نویں وہ انتظامیہ ہوندے نے مستری ہوندے نے بجلی والے الیکٹریشن ہوندے نے وہ جنہاں سیلنگ کرنی ہوندی ہے وہ ہوندے نے وہ سارے نال پہلو اس بلڈنگ وچ جاندے نے اینی گل ہے وہ جی انتظامیہ ہوندے نے اللہ پاک فرمایا ہے فرشتے میری جنت دی انتظامیہ نے ہر روز مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھدے نے جنت نو اور ستھرا کیتا جاندا ہے جنت نو اور سجایا جاندا ہے جنت دی مٹھاس اور ودائی جاندی ہے اے اس جنت دے انتظامیہ نے عرض کیتی یا اللہ انہاں انتظامیہ چ رکھ لے اللہ پاک فرمایا دیہاڑے حشر دے جدوں میرے محبوب جنت وچ آਉਣਾ ہے نا تے انہاں حضور دا اگوں دی استقبال کرنا ہے انہاں حضور نو ویلکم آکھنا ہے انہاں حضور نو مرحبا آکھنا ہے عرض کیتی یا اللہ میں رہنا جنت وچ ہی ہے انہاں نال میرے بھی رلا چھڑ دیہاڑے حشر جدوں محبوب بن میں بھی انہاں دا استقبال اگوں دی کردا رہواں علماء فرماندے نے حضرت ادریس اج بھی جنت وچ میرے حضور دے انتظار وچ نے برادران اسلام کروڑاں درود و سلام سستی واسطے کہ جنہاں واسطے نبی انتظار پہ کر دے ہون انہاں ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے ٹوریا میں اگر جی وضاحت وچ جاواں گا ٹائم زیادہ لگے گا تو میں چاہندا ہوں کہ چلو کوئی ایک دو گلاں اب آپ دے گوش گزار کراں نبی پاک ہر چیز واسطے رحمت نے کوئی مسلمان ہوے کوئی نہ ہوے آسمان ہوے عرش ہوے فرش ہوے لو ہوے قلم ہوے کرسی ہوے گویا جتنی کائناتی عالم ہے جتنیاں مخلوقاں اللہ تخلیق فرمائیاں نے نبی پاک ہر مخلوق واسطے ہی رحمت بن کے آئے تسی میں رہ گیا سی حضور دے غلام ہاں نبی پاک ابلیس واسطے بھی رحمت بن کے آئے کیونکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین یہ سب جدوں یہ آیت پاک نازل ہوئی اس اللہ تعالیٰ نے حضور عرض کی یا اللہ تیری اس عالمین میں میں بھی شامل ہوں جدوں اس انکار کیتا ہے نا میں سجدہ نہیں کرنا تے یہ آکڑیا تے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتے دی ڈیوٹی لگائی بس تو روزانہ ایک چنڈ مارنی چنگی طرح بھینٹی لانی کرنی وہ ساڈے نبی دے نا آیا محبت آئی تے آکڑ گیا بھینٹی لانی کرنی لو جی ان فرشتہ ماردا ہوندا ہے جدوں نبی پاک رحمت بن کے آئے نا سر کی یا اللہ میں بھی اسے جان بیچا میرے اوپر بھی رحمت کیتی جائے تے اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اس فرشتے نے فرمایا ہن نہ ماریا کر یار ہن مارنا وہ جڑے ابلیس واسطے ایڈے رحمت نے تواڈے میرے واسطے کنی کرامت ہوندے ہون تواڈے میرے واسطے کتنا کرم بن کے آئے ہوں گے برادران اسلام عرض کرنا چاہنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑی انہاں تے کتاب نو نازل فرمایا وہ بھی بے مثل تے بے مثال اللہ تبارک و تعالیٰ جڑا کلمہ حضور نو عطا فرمایا وہ بھی بے مثل تے بے مثال وہ حضور دا امتی ہوئے کلمہ حضور دا پڑھن والا ہوئے محبت حضور دی پیش کرن والا ہوئے یقین جانو وہ تے کتنی رحمت ہوندی ہے بندہ نماز پڑھے حضور تے سلام آکھے تے حضور بھی روزانہ ان سلامتی واسطے دعا فرماندے
کتنی بڑی محبت ہے، کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ دی مہربانی و آسانی ہے. اور میں اس موضوع دے نال چاہتا یہ آئی ایک دو گلاں جڑیاں نا چلو بھاویں ٹاپک آؤٹ ہے لیکن وہ گلاں سننے والیاں نے، گلاں تہاڈی زندگی کام دینے نہیں. کیونکہ میرے تو پہلا حضرت صاحب بیان فرما رہے سن وہ بھی حضور دی آمد دے حوالے نال آئے، اور روزانہ کیونکہ تہاڈے پنڈ بھی محفل بھی ہوندی ہے اور روزانہ مینوں امید ہے کہ وہ آمد دے حوالے نال ہی گفتگو کرتے ہون گے. تھوڑی جی توحید دے حوالے نال بھی نہ گل کر لی کی ہے اگر تہاڈا ذہن ہو، کیونکہ یہ عقیدے دے مسائل نے اور میری الحمدللہ ہمیشہ تو کوشش رہی ہے با عقیدہ جڑا ہے نا بندے دا وہ ہن ضرور سمجھایا جائے. اچھا تساں غور نہ سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنی. دو مسئلے ایسے نے کہ جنہاں تے سان گفتگو کرنے دا حکم نہیں. دو مسائل ایسے نے جنہاں تے سان گفتگو کرنے دا حکم نہیں، وہ دے بارے اسی بحث کر سکتے نہیں. ایک کے مسئلہ توحید اور ایک کے مسئلہ تقدیر، یہ دو مختلف مسائل ہیں. اور ساڈے نا کیونکہ اس معاشرے تے میں رہن والا ڈھیر ساریاں گلاں ایسیاں ہوندیاں جڑیاں اسی سنتے رہنے اپنے معاشرے وچوں، حالانکہ جڑیاں سراسر کفریہ لیکن انہاں نال ساڈا دھیان نہیں ہوتا. تو میں سمجھیا کہ اگر تھوڑا جہا مسئلہ ذہن میں آ جائے گا تو کم کم دوست جڑے سنن والے نے اگوں یہ غلطی جڑی ہے کم نہیں کرن لگے. ایک کہ مسئلہ توحید، یہ بڑے بریک جائے اور نازک جائے مسئلے نے جنہاں سمجھنے واسطے علماء کرام دی جڑی ہے نا محبت یا انہاں دا جڑا او درس ہے او درکار ہوتا ہے. اور میں چاہیا کہ تواڈے تک پہنچا دیا. ایک کہ مسئلہ توحید اور ایک کہ مسئلہ تقدیر. توحید کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد و یکتا ہے، ان کسے پیدا نہیں کیتا، ہر چیز اس پیدا کی تھی. ٹھیک ہے جی. ہوں یہ جڑا اگلا مسئلہ ہے نا سن تو اس پیدا کیتا ہے تو انہیں کیا پیدا کیتا ہے، یہ ریڈ زون ہے ساڈے عقل دا ادھر اسی جا سکتے. وہ لم یلد و لم یولد دے اسی او دے بارے کوئی گفتگو نہیں کر سکتے. نبی پاک نے فرمایا اللہ وچ غور نہ کریا ہے نہیں تو تسی گمراہ ہو جاؤ دے. اللہ دیاں بنائیاں چیزاں وچ غور کریا ہے تسی فلاح پا جاؤ دے. سمجھ آؤں دی پی سارے میری گل. اچھا عرض کرنا چاہنا کہ یہ جڑے سوال ہے نا ایک تے یہ اللہ نے کیوں بنایا ہے، اللہ کیویں، اللہ کدوں تو ہے، یہ چیزاں دے بارے اسی بحث نہیں کر سکتے. اگر ادھر ٹراں دے دائرہ اسلام تو باہر ہو جا گے. دوجی چیز ہے مسئلہ تقدیر. مسئلہ تقدیر ایک ایسا مسئلہ ہے کہ تقریباً 80% بندے ساڈے تو واقف ہی نہیں ہیں، انہاں نوں دا پتہ ہی نہیں ہے، انہاں نوں دی خبر ہی نہیں ہے. وہ مسئلہ تقدیر میں چیزاں کیڑیاں ہوندیاں تے کس طرح دا عقیدہ ہوندا ہے. سب تو پہلی گل ہے بعض اوقات بندے یہ گل کرتے ہیں، پتر تے میرے حال دھیان کرو سارے، بعض اوقات بندے یہ گل کرتے ہیں بس جی کچھ ہونا ہے اللہ لکھ چھڑے ہے. یہ نہیں گل، وہی ہونا ہے جو اللہ لکھ چھڑے ہے. جبکہ یہ مسئلہ تقدیر نہیں ہے، اس طرح حکم نہیں ہے، اس طرح حقائق نہیں ہے، اس طرح حکم کہ جی فرق ہے. مثال کے طور پہ اسی یہ سوچنے ہیں بھی جی کچھ ہونا ہے وہ تو اللہ لکھ چھڑے ہے. میں تے قتل کو نہ ہی کرنا ہے لکھے ہی انجائے، میں تے زیادتی کو نہ ہی کرنی ہے لکھے ہی انجائے. نہیں اسی سوچ لیں نا بندہ کو خودکشی کر لے تے آدھے مقدر یہ تے انجایا مونے دا نصیب، جبکہ غلط ہے، اس طرح ہے نہیں. تھوڑا جا نازک جا مسئلہ ہے سمجھنے کی کوشش کرے. اس طرح مسئلہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نو مکمل طور تے غیر اختیار نہیں فرمایا. کچھ تقدیراں ایسیاں نے جڑیاں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے پکیاں کر چھڑیاں نے لیکن ساریاں انج نہیں ہوئیاں. اسی یہ آنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لکھ چھڑیا وہ ہونا ہے، وہ انج نہیں ہے. اللہ انسان نو پیدا فرمایا، اللہ نے اپنے علم نال اے جانیا کہ آ بندہ آ کام کرے دا، اپنے عقل نال اپنی سوجھ نال اپنی جناب جڑی سمجھ وہ نہ کرے دا. اللہ اپنے علم نو ظاہر کردیا لکھیا با اس بندے آ کام کرنا ہے، اس بندے آ کام کرنا ہے، اس بندے آ کام کرنا ہے. اللہ اس واسطے نہیں لکھیا با میں آ لکھ چھڑیا تساں اے کرنا ہے. ونائی میری گل سمجھ کہ اللہ یہ گل نہیں لکھی با بندے آ کام تو ضرور کرنا ہے. اللہ نے پتہ آئی با میں نماز پڑھنی اللہ لکھ چھڑیا. اللہ نے پتہ آئی انہاں میلاد کرانا ہے اللہ لکھ چھڑیا. اللہ نے پتہ آئی کسی بندے مسجد بنوانی ہے اللہ لکھ چھڑیا. اللہ نے پتہ آئی کسی بندے درس بنوانا ہے اللہ لکھ چھڑیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پتہ آئی آ بندہ اپنے عقل نال ہون والے زمانے وچ اپنا عقل استعمال کرے گا، اے نیگیٹو سائڈاں ال جائے گا، اے پوزیٹیو چیزاں ال جائے گا، اے اچھائی ال جائے گا، اے برائی ال جائے گا، اے نیکی ال جائے گا، اے بدی ال جائے گا. اللہ اپنے علم نال لکھ چھڑیا تاکہ کسی بندے نے یہ ابھام
سامنے رہ جائے با اللہ تو من خبر ہی کوئی اللہ نہ لکھدا تے ساڈے دل چ خیال آ سکدا ہے پتہ نہیں من اللہ پتہ بھی ہے ساڈا کہ نہیں بس کی کرنے پے یا کی ساڈے نال اگوں ہونا ہے او میرے دوست جی او دے نبی نے اتنا علم ہے تے اللہ کول کتنا علم ہوے گا باہر صورت میں کہ گزرنا میرے دوست یہ تقدیر نہیں بس جو کچھ اللہ لکھ چھڑیا ایسا وہ کرنا ہے بلکہ ایسا جی کچھ کرنا آئی اللہ اپنے علم نال لکھیا ویس بندے کام کرنا ہے. اچھا تقدیر وچ بھی کچھ چیزیں ایسا نے کہ جڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیڑیاں کر چھڑیاں انہاں وچ رد و بدل نہیں ہو سکتا لیکن کچھ چیزیں ایسا نے کہ انہاں نال تقدیراں بدلیاں جا سکدیاں نے. پریشان ہو گئے مسئلہ ہو رہا ہے موضوع ہو رہا ہے تے یہ پرت اور بنے پے نے میں اصل سمجھدا ایسا کہ اس چیز کی ضرورت سان ہے. میلاد شریف کا میں بھی قائل ہاں الحمدللہ میلاد شریف کی محفل بیٹھی ہاں اور کسی حد تک یہ بھی ملا دیے ٹھیک ہے نا جی سننا علمی گفتگو ہے. اچھا کچھ چیزیں ایسا نے جنہاں تقدیر بدلی جا سکتی مثال طور پہ ایک تو چیز ہے کہ موت کا کی ہے کہ وہ بدلی نہیں جا سکتی ہر بندے مرنا ہے چاہے کوئی نبی ہو چاہے کوئی رسول ہو چاہے کوئی پیغمبر ہو چاہے کوئی ولی ہو چاہے کوئی غوث ہو چاہے کوئی کتب ہو ہر کسی نہ صرف ایک انسانہ واسطے بلکہ کل من علیہ فانی و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ آندا ہے ہر شے فنا ہو جانا ہے ہر شے ختم ہو جانا ہے یہ دے وچ کوئی تبدیلی ہو سکتی. ہاں ایک اور گل ہے بجے بندے مرنا آئی تے اس اللہ تعالیٰ دے حضور دعا کی تھی یا کسی ولی کامل او دے واسطے دعا کر چھڑی بھئی یا اللہ جی تھوڑی جی مہلت دے چھڑ تے پھر مہلت لب سکتی. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دے کول فرشتہ آیا موت والا جدوں آپ دے کول آیا مشکات شریف دی حدیث دا مفہوم ہے میں عرض کرنا پیا فرشتہ آیا موت والا اس آ کے عرض کی جناب میں تھوڑی روح لینا آیا تے آپ نے چنڈ ماری او دا آنا باہر آ گیا. اس تو ایک یہ بھی گل ثابت ہو گئی ہے کہ فرشتہ بشریت میں چاہتا ہے وہ دا جسم میں آئی آنا باہر آ گیا تو انہاں آنا تڑی تے رکھے اللہ تعالیٰ دے حضور حاضر ہے انہاں کہا یا اللہ کے بڑے کسی ڈاڈے بندے کو ٹورے آئی اس آج میں چنڈ ماری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا گل کی حالانکہ اللہ نے سارا خبر ہے پتہ ہے اللہ نے اللہ تعالیٰ پوچھا وجہ کی ہے اسے کہ یا اللہ میں آج گیا جا کر میں کہ میں تھوڑی روح لینا آیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمایا یہ تو نہیں سا کہ آج تو بعد آویں نہیں واپس جی وہ آخے تو سانے بھی کرنا پیا جانا ساڈا یار ہے ساڈا بیلی ہے جی تو برادر علیہ السلام عرض کرنا پیا حضرت موسیٰ کول جناب پھر فرشتہ دوبارہ آیا انہاں آخیا جن سالاں تے زندگی بچ جائے گی آپ نے فرمایا گل زندگی والی نہیں گل یہ سمجھانی ہے بس ساڈے تو بعد وہ ہستی آنی والی ہے جنہاں دے اوتے درود و سلام خدا پڑھدا ہے اج جویں ساڈے کول آئے ہو انجے انہاں دی بارگاہ وچ نہ جاوے ہے ٹھیک ہے جی. تو کچھ تقدیریں ایسیاں نے جڑیاں مبرک حقیقی نے انہاں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. کوئی تقدیریں ایسیاں نہیں کہ کوئی دعا کر چھڑے بندے مرنا پاکستان آئی تو اس دعا کی تھی کہ یا اللہ میں ہن مدینے مرا تے اللہ دعا قبول فرمایا تے اللہ تعالیٰ فرمایا اے ہن مدینے ہی مارو. کچھ اس ذریعے تقدیراں بدل دیاں اور کچھ تقدیراں جڑیاں نے وہ انج بدل دیاں نے نبی پاک نے فرمایا کہ صدقے نال بھی تقدیراں بدل جاندیاں صدقے نال بھی آفات جڑیاں بدل جاندیاں نے بندہ صدقہ دیندا ہے اللہ تعالیٰ دے حضور دعا کردا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے آ بڑا بھی ہن ٹال چھڑو. ٹھیک ہے جی یہ مختلف کیفیات نے قسمہ نے دیاں تقدیر دیاں اور مسئلہ توحید اگے جڑی گل کرن لگا ہے بڑی سننے والی ہے کہ برادران اسلام اللہ تعالیٰ انسان نو کتنا کا اختیار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان نو وہ دے کول جڑا اختیار ہے وہ کتنا کا اختیار ہے. حضرت جناب مولا علی پاک کول ایک بندہ آیا وہ سر کیتی با یا علی امام حق دے اے جی اللہ تعالیٰ سب کچھ لکھ چھڑے ہے تو مون اسی دعاواں کیوں کرنے ہیں. آپ نے فرمایا یہ نہیں گل ہو رہی ہو سکے کی آپ نے فرمایا بھئی اللہ تعالیٰ انسان نو اختیار دیتا ہے بے اختیار نہیں ہے. اے عقل اے سوجھ بوجھ ادراک شعور اے دماغ کیوں دیتا سوچ کے بندہ کم کرے. اے بجلی والی تار ہے بندہ سوچے بھائی دے وچ کرنٹ اگر میں پڑھاں گا تو جناب میری طبیعت خراب ہو سکتی ہے میں مر سکنا میرے نال حادثہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی یہ عقل اللہ تعالیٰ اس واسطے دیتا ہے سوچن واسطے عقل شعور ادراک دیتا ہے. انہاں چیزاں کولوں اسی کام لئیے بندہ غیر اختیاری نہیں ہے. بندہ آیا اس آپ دے کول تے آپ نے فرمایا بھی ایک پیر چاہ اس چایا آپ نے فرمایا دوجا بھی چاہ اس نے کہا جی دوجا تے نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا بس بندہ اتنا کی اختیار آ رہا ہے ادھا بندے کول اختیار ہے تے ادھا اللہ کول اختیار ہے ادھا بندے کول اختیار ہے تے ادھا اے جڑا نہیں بالکل ہی اسی مودا مار چھڑ دے وجنا من امر ہی انجائی من حکم ہی انجائی من لکھی ہی انجائی یہ قطعی طور تے غلط انج نہیں ہوندا. بندے دے ارادے پختہ ہون بندے دا ایمان پختہ ہوئے اللہ تعالیٰ دے حضور دعاواں کرے دعاواں نال تقدیراں بدلیاں جاندیاں
ہاں جی، اور بدلیاں جا رہی ہیں. تو برادران اسلام کچھ بندے جڑے نے نا وہ اس توحید دے معاملے دے اندر آ کے آندے نے اے جڑا نظام چلدا ہے نا پیا اے انج ہی چلدا ہے پیا، ان بندے ہی چلاندے نے پیا، چلان والا کوئی نہیں. یہ بھی کچھ دنیا اتنے ذہن پائے جاندے نے اس قسم دے بھی. حضرت جناب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ دے دور دے اندر نا ایک انجا بندے آندے نے دہریہ. ہوں وہ ہوا اس طرح جناب کہ وہ بندہ جڑا نا نہ منے وہ آخر جی نظام انجے ہی چلتا ہے پیا، اللہ شاللہ کوئی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، نہ ان کو چلان والا ہے نہ ان کو بنانا والا ہے، اسی ان چلان والے ہیں اسی ان بنان والے ہیں اسی ان چلان والے ہیں. جی وہ مسئلہ بڑا بڑا مولویوں نے سمجھایا وہ گل نہیں وہ گل نہیں وہ سمجھے کوئی نہ. آخر کار انہوں نے آخیا چل مڑ دن اسی اپنے بابے کو لے چلنے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو مسئلہ آ گیا، آپ کے کو مقدمہ آ گیا تو وہ آپ نے فرمایا ہاں بھائی کی گل ہے. اس نے آخیا جی میرا یہ موقف ہے کہ دنیا اپنے آپ چلتی ہے پئی، یہ کوئی بنانے والا نہیں، یہ کوئی چلان والا نہیں، یہ کوئی سجان والا نہیں، یہ کوئی دنیا مثلا دنیا والا نظام کرنے والا نہیں. آپ نے فرمایا بھی تیرا مسئلہ اسی دساں دے پرسوں تے دساں دے فلانے اس گراؤنڈ وچ تے تسی سارے اتنے کٹھیاں ہو جانے. حضرت امام اعظم حنیفہ علیہ رحمہ آپ نے چیلنج فرمایا کہ پرسوں میں بھی آ جانا فلانے ٹائم فلانی گھڑی فلانے ویلے، ہاں جی تے تساں بھی سارے آ جانا ہے تے میں مسئلہ دس کے جاواں گا، ان منا کے جاواں گا. لو جی وہ ویلا آیا، ہاں جی سارے بندے کٹھے ہو گئے تے وہ جڑا بندہ آئی نا جڑا اٹھ اٹھ کے آوے وہ جناب بنانے والا کوئی نہیں تے چلانے والا کوئی نہیں تے سجانے والا کوئی نہیں، وہ بھی آ گیا. جدوں سارے آ گئے نا تے امام اعظم حنیفہ جڑے نے یہ لیٹ ہو گئے، یہ لیٹ ہوں وہ بڑا جناب وہ چمچے چھوٹے سارے جڑے نو بھی بڑا چین تے وہ آخر ویکھا مولوی نہ اون جاندی شے آئی کوئی نہ انجے اس جناب گل کر چھڑی نہ اس کوئی آنا ہے تے نہ اس مسئلہ دسنا ہے تے نہ ہے جناب مسئلہ کوئی حل ہونا ہے. میں اپنے موقف وچ اپنی گلے وچ سچا وہ کردا رہا. آپ کو ادھا پونا گھنٹہ لیٹ ہو گئے تے لیٹ ہونے تو بعد جدوں آپ آئے نا تے سنیاں میں تھوڑا جا سارا ہو گیا. سبحان اللہ. بس ساڈا بھی بابا آ گیا ہوں کو گل کسے بنے لگ جائے گی. لو جی ڈھیر سارا مجمع آئی. آپ نے فرمایا ہاں بھائی وہ کہڑا بندہ جڑا گل کرنے والا ہے؟ اس آخیا جی میں ہاں. آپ نے فرمایا گل کر کی گل ہے؟ اس آخیا جی یہ بنانے والا اس آخیا بھی گل تو بعد چ کراں دا پہلو میں تیرے نال ایک ہور گل کرنی. آپ نے فرمایا کی؟ اس آخیا وہ 3 بجے کا ٹائم دے کو تو 4 بجے دن پہ ہونا پیا. ایک کڑی شریعت وچ لکھی ہے کہ بندہ ٹائم دے کے مڑ لیٹ آوے چرکا آوے. یہ تسی لیٹ کیوں آئے ہو؟ وہ آپ نے فرمایا تیرے مسئلے واسطے ہی لیٹ ہوئے، تیرے مسئلے واسطے لیٹ ہوئے. اس نے کہا یہ کیویں تسی لیٹ ہو گئے؟ سنیا ذرا. آپ نے فرمایا تیرے واسطے لیٹ ہوئے. اس نے کہا کیویں؟ آپ نے فرمایا تیرے پتہ ہے بس ساڈا گھر دریا تو پار ہے دوجی سائڈ سے دوجے کنے تے گھر ہے. اس نے کہا جی ہاں مجھے پتہ ہے. آپ ہن سنیا گلے وال غور کریا. آپ نے فرمایا بھی گل انجے میں گھروں نکلیا تے میں ویکھیا آسماناں تو ایک آرا اتریا. کی ہے؟ لتھا ہے. اس جناب کی رکھڑ وڈنا شروع کر دیتا. پھر وہ جناب وڈدے وڈدے پھٹے بنا چھڑے. پھر اتوں ایک تھوڑی آئی، ہاں جی اتوں کچھ کل آئے، وہ لگنے شروع ہو گئے. میرے ویندیاں ویندیاں ایک کشتی بن گئی. پھر کشتی دریا وچ بڑی تے اپنے آپ چلنا شروع ہو گئی. مولوی اتنا ہی نہیں پتا بغیر بنائے تو کشتی بنتی نہیں. آپ نے فرمایا دسنا یہ چاہتا ہی جے کشتی بغیر بنائے تو نہیں چلتی تے کائنات کی اللہ دی چلتی ہے پے. وہ ایک کشتی جڑی ہے بغیر بنائے تو نہیں چلتی، وہ نظام نہیں چلتا ہے تے ایک کائنات کیویں چلتی ہے پئی. لو جی جدوں اتنی گل ہوئی وہ لاجواب ہویا تے پچھلے ماریا نعرہ، پچھلے ماریا نعرہ، سارے ہو گیا خوش تے وہ تھوڑا جہا مرجا گیا. یہ نعرہ جدوں بھی بجدا بڑے وڈیاں دے منہ جڑے نے پریشان ہو جاندے نے ہن کرنا کی ہے. وہ کوئی جناب ملنگ بیٹھے آئے رائے ہوتے تے کول بندہ لگا دوجا. وہ جب لگا نا تے رنگ ٹانگی انجا ہوندا ہے کوئی بنوتر بھی انہیں انجی بنائی ہوندی ہے. وہ ملنگ پریشان جہا ہویا تے پریشان ہو کے تو اس نعرہ حیدری مار چھڑیا. مشکل کچھ آ نہیں اسی ہن وہ نعرہ نہ ماریے تے کدا ماریے. وہ جیسے ماریا نہ تے مولوی ہی واپس پلٹے. انہیں آخیا نعرہ تو ماریا؟ اس نے کہا جی میں ہی ماریا. اس نے کہا بس تو جا تیرا نکاح ہی ٹوٹ گیا. وہ اس آخیا مولوی صاحب ٹڑو اللہ والے ہو گل میں کیتی تے نکاح کدے ٹوٹ گیا. وہ 2-3 بار آخیا. اس نے کہا مولوی میرا تو ہوئی ہی کوئی نہیں ٹوٹنا تے وہ جدا ہوئے آ میرا تو ہوئی ہی کوئی نہیں. بولا وہ نالے ملنگا شاہ بھی پیا وہ اور وٹ چڑھ گیا ویس میری بےزتی کر چھڑی. وہ سکیا تو انج کر علی ناگ میری لات مار لے. وہ سکیا مول صاحب ٹڑو اللہ والے وہ انج نہیں گل کری دی. جاؤ ٹھیک ہے جاؤ تسی نکل جاؤ. وہ انہیں آخیا نہیں تو اپنے علی ناگ میری لات مان لے. وہ سکیا مول صاحب تو میں پہنا ٹڑو اس معاملے چ ٹڑو
نکلو جاؤ تسی انہاں کہ نہیں میں جتنے پیانا علی ناگ میری لات پان لوے وہ دے کول آئی متیر پہ آ وہ جناب گٹیاں دے اتلے میں تریانا تے مولوی دی لات لا چھڑی لات پان وہ ہو سکے کوڑے دے پترا تیرے میں کہی علی نے بلائی تو تے آپ میری لات پان چھڑی وہ ہو سکے ایڈے ایڈے کام واسطے علی نے کدی نہیں بلایا ہیں جی علی نے بلائی دا جتھے میدان احد ہوئے علی نے بلائی دا جتھے میدان بدر ہوئے علی نے بلائی دا جتھے میدان خندق ہوئے ایڈے ایڈے کام تے علی دے ملاقی کر چھڑ دے وہ جس ویلے آپ نے یہ فرمایا نا ہیں جی کہ وہ کشتی جناب اپنے آپ بنی تے منو سارا ہویا تو اس کہ انج کیویں ہو سکدا تے آپ نے فرمایا میں بھی تے یہی آندا کہ کائنات انج کیویں بن سکدی ہے پچھلے ہمارے نعرہ ہیں جی تے وہ ہو گیا پریشان ہو سکیا گل انج اجے پیڑ نہیں چھڈنا تساں میں نے ایک اور گل دسنی ہے اج گل دوجی بھی دس کے جانی ہے آپ نے فرمایا تو کچھ میں دسنے واسطے تیار ہاں ہو سکیا میرا ایک اور مسئلہ ہے آپ نے فرمایا دوجا مسئلہ میں انج نہیں دسنا آکھے جی کیویں آپ نے فرمایا تو لیا نا کرسی تو لیا منبر میں اودے اوتے بواں تو منگنے والا میں دینے والا تو میرے کو کچھ منگنا ہے پیا میں کوئی تین دینا ہے تو سامنے کھلوویں میں اتنے کرسی تے بواں پھر جڑا کوئی پوچھے ہوئی میں دس دینا دا وہ سکا ٹھیک ہے لو جی کرسی شرسی ممبر شمبر لے آندا تے امام صاحب اتنے تشریف فرما ہوئے تے آپ نے فرمایا ہن پوچھ وہ سکا میرا دوجا سوال ہے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم جڑا ہے وہ کام کی کردا ہے ہن اس ٹائم کی کام کردا ہے پیا ہیں جی پہلو تو یہ رہنے مندہ کائنات بنی کیویں دے دوجا سوال ہے اس کہ اللہ تعالیٰ ہن کی کام کردا ہے پیا آپ نے آیت پاک پڑھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ نے فرمایا ویسے تے میرا رب او دی یہ عادت ہے ہر ویلے آپ بھی درود و سلام پڑھدا ہے فرشتیاں بھی حکم دیندا ہے ایمان والےاں بھی حکم دیندا ہے پر اس ویلے میرا رب ایک کام کردا ہے پیا او کہ کی کام کردا ہے پیا آکھے میرے جے گناہگار نو یہ ممبر تے با کے عزت دیندا ہے پیا تے تیرے جے بندے نے سامنے کھڑا کر کے ذلت میں دیندا ہے پیا میرے سامنے ذلیل کردا ہے پیا ہیں جی اللہ پچھلے مون نارا چ مارے تہاڈا نا نکلے تے بکری گل ہے اس ویلے انہوں مار چھڑیا ہے اچھا وہ جناب جس ویلے نعرہ لگا وہ منکڑی گیا اسے کہ میرا ایک اور بھی سوال ہے آپ نے فرمایا آج پوچھی آ جڑے جڑے ہے نہیں ہیں جی آج میں تین دس ہی آواں اسے کہ میرا ایک اور بھی سوال ہے آپ نے فرمایا بول کی سوال ہے اسے کہ جی میرا تیجا سوال ہے با اللہ تبارک و تعالی ہن اس ویلے تکدا کدو ہے پیا ہن اس ویلے تکدا کدو ہے پیا آپ نے فرمایا تیرے سوال دا جواب میں ایتا پڑھ کے نہیں دینا انجے اشارہ دینا ہے جا انج کر ایک دیوا لے کے آؤ کیا اس گلے دا دیوے نال کی تعلق ہے آپ نے فرمایا اے دا تعلق وہ میرے ادھا گھنٹہ ہونے نال بھی کوئی نہیں اس کشتی نال بھی کوئی نہیں تیرے میں انجے ہی سمجھاواں دا جا ایک دیوا لے اس دیوا لے آندا سامنے رکھیا انہوں دیوا بال کے سامنے رکھے ہے جو آپ نے فرمایا ان سوال کر اس کہ اللہ ویندا کدو ہے پیا آپ نے فرمایا آ جیڑا تیرا دیوا ہے اے کدو ویندا ہے پیا ایک کدو ویندا پیا اس کہیا بے تے چما اعتراف ہوئے آپ نے فرمایا جڑا تیرے ہتھے وچ تھوڑا جہا ہوے ہیں جی اگ دا شعلہ جہا او چما اعتراف تو ویندا پیا تے جدے واسطے اللہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض اللہ زمین آسماناں دا نور ہے ان کسی ال منہ کرنے دی نہیں بلکہ ساری کائنات تو یکساں طور تے ویندا پیا آپ نے فرمایا اللہ نے کدی انج ویکھنے دی لوڑ نہیں پوندی جی میں تو ڈڑے ہیں آ تیری نکی جی موم بتی ساری عرش نکو واری چمنے ویندی ہے پئی تے اللہ تے زمیناں آسماناں دا نور ہے وہ ساری کائنات نو تکدا ہوندا پیا او دی کوئی جہت کوئی سمت مقرر نہیں کیتی جا سکتی ہوندی بلکہ جیڑا ان محبت کردا ہوے او دا ذکر کردا ہوے او دی فکر وچ رہندا ہوے او دے انہاں سینیاں وچ سما جایا کردا ہے جلوہ تیری ذات کا سو بسو ہے میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے کیا جی چوتھا سوال میرا اور ہے فرمایا اور بول اسے کہ جی یہ دسو اللہ تو پہلو کیڑی ہے اللہ تو پہلو کیڑی ہے آپ نے فرمایا گنتی ہوں گی اسے کہ جی ہوں گی آپ نے فرمایا پڑھ اسے کہا 1 2 3 4 5 آپ نے فرمایا باس کر ہوں واپس ٹور اسے کہا 5 4 3 2 1 آپ نے فرمایا اور پیچھا جا کہ اس تو پیچھا نہیں جان ہوتا آپ نے فرمایا بس یہی گل ہے سبحان اللہ وہ تو ہی شروع ہے وہ تو ہی اختتام ہے اس تو پیچھے اور شے ہے کوئی نہیں برادر
برادران اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ من اور تو صاحب نو عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے. حکم تے ویسے من گھر والے نے کیتا سی کہ تساں